بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم وبك نستعين. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے اس مبارک سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یہ کچھ صفحات آپ کو دیے گئے ہیں، کچھ اور بھی ملیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے بیان اور تقریر، اور ایک ہے باقاعدہ کسی کورس میں شریک ہونا. بیان اور تقریر میں چونکہ عام مجمع ہوتا ہے، بس صرف سن کے چلا جاتا ہے، انتہائی عام فہم انداز رکھنا چاہیے، آسان سے آسان الفاظ ہو، عام فہم انداز ہو، سمجھنے میں مشکل نہ ہو. لیکن چونکہ ہم باقاعدہ تفسیر قرآن کریم کا کورس کر رہے ہیں، اس لیے کچھ ایسی چیزیں بیچ میں آئیں گی، وضاحت بھی کریں گے، لیکن اصل ہدف ہمارا یہ ہے کہ وہ قرآنی اصطلاحات ہے یا دینی اصطلاحات سے ان سے ہمارے سارے ساتھی واقف ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے. ہماری کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ دینی اصطلاحات جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر فرمائے ہیں ان سے بالکل ہم ناواقف ہیں. اس لیے ہمارے ہاں جب کسی بیان میں ہم بیٹھتے ہیں، کسی درس وغیرہ میں بیٹھتے ہیں اور کوئی امام صاحب یا مدرس بیان کر رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مقصد کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتا ہے. اس لیے ہم نے یہ چیزیں کچھ باقاعدہ اس لیے مقدمہ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہم نے لکھی ہیں جان بوجھ کر تاکہ آپ کی مناسبت پیدا ہو جائے. مناسبت کے بغیر تو کام چلے گا بھی نہیں. اس لیے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں عنوان قائم ہے مقدمۃ التفسیر. یہ لفظ ہے مقدمہ، مقدمۃ التفسیر، مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم. یہ جب بھی کوئی طالب علم بیٹھتا ہے مدرسے میں اور جب بڑی پڑھائی شروع ہوتی ہے تو اس قسم کے الفاظ آخر میں سکھائے جاتے ہیں. اور کوئی کتاب یا فن اس سے خالی نہیں ہے. اگر آپ تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے یا باقی جو فنون ہے وہ پڑھیں گے، ان الفاظ سے واسطہ پڑے گا. مقدمۃ التفسیر. اب جو یہ لفظ مقدمہ ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے اس کو بھی سمجھیں. مقدمۃ الجیش سب لکھا ہوا ہے، دیکھیں نیچے سب لکھا ہوا ہے، اشارات میں نے لکھ دیا تاکہ میری کوشش شروع میں یہ ہے خصوصاً مقدمے میں آپ کو زیادہ لکھنا بھی نہ پڑے اور آپ کی پوری توجہ سمجھنے پہ مرکوز رہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے تقریباً انشاءاللہ آپ کو مشکلات آئیں گی نہیں اس میں. اور اگر کوئی لکھنے کی چیز ہوگی تو میں خود کہہ دوں گا کہ یہ لکھ دیں آپ. اس لیے آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں. مقدمہ یہ مقدمۃ الجیش سے بنا ہے. پرانے زمانوں میں بلکہ اب بھی جب جنگ ہوتا ہے تو جنگ کے موقع پر لشکر میں ایک حصہ مخصوص کر کے اس کو پہلے سے آگے بھیج دیا جاتا ہے. اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں. جیش کے معنی ہے لشکر، فوج. مقدمۃ الجیش جیش کا شروع والا حصہ، ہراول دستہ جس کو کہتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے سے جا کر کے مثال کے طور پر دشمن کی طرف جا رہے، کسی علاقے کی طرف جا رہے
تو یہ پہلے جا کر کے وہاں پر تیاری کرتے ہیں کہ بھائی کون کون سی جگہ مناسب ہے جہاں ہمیں لشکر کے پڑاؤ کے لیے انتظام کرنا چاہیے، کون سی جگہ مناسب ہے، میدان جنگ میں کون سی جگہ مناسب رہے گی جس کو ہم مطلب اپنے لیے منتخب کر لیں. اس قسم کی یعنی لشکر کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کا انتخاب پہلے سے کرنا، اس کو بھی مقدمۃ الجیش کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب جنگ شروع ہوتی ہے اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو جنگ کے موقع پر اس زمانے میں لشکر کے 5 حصے بنائے جاتے تھے. ایک کو کہتے تھے مقدمہ، جو بالکل سامنے بالکل پہلی صف میں دشمن کے آمنے سامنے ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے مقدمہ. ایک دائیں طرف ہوتا تھا اس کو کہتے تھے میمنہ، ایک بائیں طرف ہوتا تھا اس کو کہتے تھے میسرہ، ایک پیچھے پشت پر ہوتا تھا اس کو کہتے تھے ساقہ، ایک بیچ میں ہوتا تھا سینٹر میں اس کو کہتے تھے قلب. کمانڈر قلب میں ہوتا تھا بیچ میں، جو پورے لشکر کو کنٹرول کر رہا ہوتا تھا، دیکھتا تھا. تو یہ چیزیں تو اسی سے بنا کیا مقدمہ. مقدمۃ الجیش کا مطلب لشکر کا وہ حصہ جن کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ جا کر کے لشکر کے لیے ضرورت کے مطابق موقع مناسبت کے اعتبار سے انتظامات کر سکے. ان کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں. اس سے بنا مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم. مقدمۃ العلم کیا مطلب؟ کوئی علم ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ یا کوئی بھی کتابیں کسی فن سے متعلق اس کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کتاب کو یا اس علم کو سمجھنے سے پہلے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کون کون سی باتوں کا جاننا ضروری ہے، وہ ضروری باتیں کیا کیا ہیں، ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی پہلے ذہنی طور پر تیار بھی ہو اور مقصد کو سمجھنے میں آسانی رہے. اس کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں. اور ایک ہے مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کتاب شروع ہو رہی ہے، بخاری شریف ہے یا قرآن کریم ہے. اب بخاری شریف کا انداز کیا ہے، کتنی کتابیں ہیں اس کے اندر، کل کتنے ابواب ہے، عنوانات کا انداز کیا ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کو لانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے بخاری شریف کا. یہ پورا ہر کتاب، اس لیے کہ ایک مصنف نے جب کتاب لکھی ہے تو ظاہر بات ہے ان کا ایک ذہن ہوتا ہے. اب جس آدمی نے وہ کتاب پڑھائی یا وہ پڑھا رہا ہے ظاہر پورے انداز کو دیکھ کے اس کو پہلے سے وہ سمجھاتا ہے طلباء کو کہ دیکھیں کتاب میں یہ چیزیں آتی ہیں، کتاب کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے. اس کو کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب. تو یہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں مقدمۃ التفسیر. کیا معنی مقدمۃ التفسیر؟ یعنی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ضروری باتیں، تاکہ تفسیر کو سمجھنے میں، قرآن کریم کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ رہے ہمارے لیے، ہر چیز کا سمجھنا آسان ہو. ایک بات یہ ہو گئی. نمبر 2، مقدمۃ التفسیر میں 3 عنوان ذکر ہوں گے. یعنی تفسیر شروع کرنے سے پہلے 3 عنوانات کا ذکر ہم کریں گے. نمبر 1، مباحث وحی، وحی کے مباحث، اس کی تفصیل. اس لیے کہ قرآن کریم اترا ہے وحی کے ذریعے سے، تو اس لیے وحی کا سمجھنا ضروری ہے اور پوری تفصیل ہم بتائیں گے. نمبر 2 ہے مباحث قرآن، اور نمبر 3 ہے مباحث تفسیر. اس لیے کہ قرآن کریم نام ہے 2 چیزوں کا، الفاظ اور معانی دونوں کا مجموعہ، ان کا نام قرآن ہے. الفاظ اصل ہے، معانی اس کے تابع ہے، ان دونوں کا نام ہے یہ قرآن کریم، دونوں سے بنتا ہے. تو اب یہ الگ الگ، اب اس میں قرآن سے متعلق کیا ضروری باتیں ہیں، تفسیر سے متعلق کون سی باتیں ضروری ہے، تو وہ دونوں الگ الگ انشاءاللہ بیان کریں گے. تو 3 عنوان ہو گئے ہمارے پاس اس وقت مقدمے میں. نمبر 1 مباحث وحی، نمبر 2 مباحث قرآن، نمبر 3 مباحث تفسیر.
تفسیر میں کیا کیا باتیں ہوں گی. سب سے پہلے نمبر پر جو آج ہمارا سبق ہے مباحث وحی، وحی کے مباحث. دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ جتنے بھی شرائع ہیں، جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہے یا جتنے بھی شرائع اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں مختلف امتوں پر، مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، وہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے اتری. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ بتاتے تھے. تو یہ بنیاد ہے، وحی دین کی بنیاد ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز وحی کے ذریعے سے کیا، اس لیے کہ وحی جو ہے یہ دین کے لیے بنیاد ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب اس میں چند چیزیں ذکر کریں گے وحی میں ہم. ایک تو یہ ہے وحی کی حقیقت. وحی کی حقیقت کیا ہے، وحی کیا چیز ہے، یا وحی کی ضرورت اور اہمیت. نمبر دو ہے وحی کی تعریف، وحی کس کو کہتے ہیں. اور نمبر تین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو وحی کے نزول کے کیا طریقے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طریقے سے نازل ہوتی تھی. یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہو گئی. سب سے پہلے نمبر پر ہے وحی کی حقیقت یا وحی کی ضرورت. حصول علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین ذرائع عطا فرمائے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ علم بنیاد ہے، دین کی بنیاد علم ہے. اور حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین ذرائع عطا فرمائے ہیں. نمبر ایک حواس، نمبر دو عقل، اور نمبر تین وحی. یہ تین ذرائع علم ہے. حواس کس کو کہتے ہیں یہ کچھ تفصیل میں نے لکھی ہے اور جان بوجھ کے میں نے عربی میں اس لیے لکھا تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے. حواس جمع ہے حاسہ کی. 5 حواس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں. یہ دیکھیں نیچے، قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت ہے، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. قوت سامعہ ہے، سننے کی قوت ہے. قوت شامہ ہے، سونگھنے کی قوت ہے. قوت ذائقہ ہے، چکھنے کی قوت ہے. اور قوت لامسہ ہے، چھونے کی قوت ہے. یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تقریباً انسان بعض لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر ذرائع علم میں سے پہلا ذریعہ ہے حواس. آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ ذرائع علم ہے. کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس معاشرے میں کہ ان حواس کے ذریعے سے ہم ان کا علم حاصل کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیں، اس کی مثال ہم نے لکھی ہے اس میں حواس کے ذریعے سے. ایک تو یہ حواس ہو گیا. نمبر دو ہے عقل. عقل کی نعمت ہے، بہت ساری چیزیں عقل سے معلوم ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پر وحی ہے. یہ تینوں کی باقاعدہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حواس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اس کا رنگ سفید ہے، یہ اس طریقے سے گول گھوم رہا ہے. یہ آنکھ نے بتایا. بہت ساری چیزیں چھپ کے ہم معلوم کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں سونگنے سے معلوم ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں سننے سے معلوم ہو جاتی ہے. کوئی بات کہتے ہیں وہ فلانا نے فلاں آدمی نے یہ بات کی ہے. اور بہت ساری چیزیں چھونے سے، ہاتھ لگانے سے، پیر لگانے سے معلوم ہو جاتی ہے حواس کے ذریعے سے. تو کئی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں کہ جن کا علم ہوتا ہے ہمیں حواس کے ذریعے سے. ایک اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حواس کے ذریعے سے ان کا علم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آگے دوسرا مرحلہ ہے عقل کا. عقل کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے،
اب اتنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی شکل یوں ہے، ڈنڈا ہے، سفید رنگ ہے، یوں گھوم رہا ہے. اب مثال کے طور پر آدمی دیکھے یہ کیسے خود بخود چلتا ہے، چلتا کیسے؟ تو آدمی نے دیکھا دیکھو سامنے بٹن دبایا، لیکن بسا اوقات بجلی نہ ہو، بٹن بھی آپ دبائے پھر بھی نہ کھلے، بجلی نہ ہو. تو یہ پھر دیکھیں آگے عقل کا کام ہے. عقل بتاتی ہے کہ دیکھیں پیچھے سے بجلی آتی ہے، پورا اس کا سسٹم نظام ہے، اس کے ذریعے سے یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ عقل نے بتایا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ عقل بھی وہاں جواب دے دیتی ہے. انسان کی عقل ہے ناقص، اور سب سے مؤثر ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ وحی کا ذریعہ ہے. بہت ساری چیزیں وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. وحی کے بغیر مطلب یہ عقل ناقص ہے. بلکہ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی کی ابتدا ہوتی ہے. ایسی چیزیں ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر اس طریقے سے معلوم نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہری کے ساتھ مناظرہ ہوا. دہری اس کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں زمانہ خود بخود چلتا ہے، کوئی چلانے والا اس کا نہیں ہے، اللہ کا منکر. مناظرہ ہوا، وقت طے ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر اس کو سمجھانے کے لیے دیر سے گئے. اس نے شور مچایا کہ دیکھو یہ تمہارا بڑا عالم ہے، یہ تو وقت کی پابندی بھی نہیں کرتا، دیر سے آ رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بھائی میری ایک بات سنو، میری بات تو پہلے سن لو، میرا عذر دیکھ لو. میں دریا کے پار کھڑا تھا کشتی کے انتظار میں، کافی دیر ہو گئی مجھے کشتی نہیں ملی، کشتی مجھے نہیں ملی. تو اتنے میں نے ایک درخت کو دیکھا، وہ درخت کٹا، پھر اس کے تختے بنے، وہ تختے آپس میں جڑ گئے، پھر کشتی بن گئی. کشتی بننے کے بعد وہ خود بخود چلتی ہوئی میرے پاس آئی، پھر میں اس میں بیٹھا. بیٹھنے کے بعد پھر میں روانہ ہو گیا، دریا پار کر کے میں آپ پاس پہنچ گیا. اس نے شور مچایا، کہنے لگے یہ دیکھو ان کے عالم کو دیکھو، اتنا بڑا عالم ہے، اس کی باتوں کو دیکھو. خود بخود درخت ٹوٹ گیا، تختے بن گئے، تختے جڑ گئے، کشتی بن گئی، خود بخود چلتی ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بھائی مناظرہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. جب ایک چھوٹا سا درخت خود نہیں ٹوٹ سکتا، اس کے تختے نہیں بن سکتے، کشتی نہیں بن سکتی، خود نہیں چل سکتی، یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چلتا ہے؟ یہ جو اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے، دیکھو سورج خود بخود اپنے وقت پر کیسے ڈیوٹی دیتا ہے، بالکل فکس ٹائم پہ نکلتا ہے. جو بھی اللہ نے اس کے لیے جس موسم میں جو ٹائم مقرر کیا ہے، وقت پہ دیکھو پھر زوال اوپر عین استوا پر پہنچتا ہے، پھر جا کے غروب کرتا ہے. چاند کو دیکھو، ستاروں کے نظام کو دیکھو، یہ پورا اللہ کا ایک نظام ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ پورا اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست نظام ہے جو قرآن ہمیں بتائے گا انشاءاللہ جب غور و فکر کریں گے، ان آیات سے ہمارا واسطہ پڑے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وحی کے بغیر عقل بالکل نامکمل ہے، ناقص ہے. اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ میں عقل کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو معلوم کر لوں گا، نہیں کر سکتا. ہو عقل ناقص ہے. بہت ساری چیز جگہوں میں عقل جواب دے جاتی ہے، پھر وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو عقل کا ایک مخصوص اس طریقے سے تو پھر اپنی ماضی کی زندگی کا بھی انکار کرنا چاہیے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، کتنے مرحلوں سے وہ نکلتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. 6 مراحل کا ذکر کیا. ماں کے پیٹ میں نطفہ ہے، پھر اس کے بعد مضغہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے کھال وغیرہ پورا جسم بن جائے. 4 مہینے میں جا کے جسم مکمل ہو جاتا ہے پورا، بلکہ 2.5 مہینے میں جسم کی شکل سامنے آ جاتی ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 2.5 مہینے کے بعد اس کو ضائع نہیں کر سکتے، جسم بن جاتا ہے. پھر 2.5 مہینے سے لے کر کے یہ ہر 40 دن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. 4 مہینے کے بعد جا کے بچے میں روح آ جاتی ہے ماں کے پیٹ میں،
اور 4 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک یا جو بھی پیدائش تک کا وقت ہے یہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے. اب اسے یہ معلوم ہے کہ میں یہاں جو زندگی گزار رہا ہوں مجھے ایک بہت بڑے جہان میں جانا ہے, اس کے بعد ایک بہت بڑی دنیا ہے اور روشن جگہ ہے, وہاں پر روشنی ہے, وہاں پہ درخت ہے, وہاں پر گھر بنے ہوئے, وہاں پر آسمان و زمین کا ایک نظام ہے. یہ بچے کو نہیں معلوم ہوتا. اسی طریقے سے دنیا کے اس خول میں ہم بند ہیں. یہ دنیا کا ایک خول ہے. پھر اس سے بڑی زندگی قبر کی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر کو یہ ایک گڑھا مت سمجھو, قبر کی زندگی کو, برزخ کی زندگی کو تم گڑھا مت سمجھو. یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب ہماری عقل ناقص ہے, ہماری سوچ کمزور ہے. اگر اس طریقے سے ہم کہتے ہیں ہر بات سمجھ میں آنی چاہیے تو پھر تو پیٹ میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا چیز ہے. یہ مراحل, یہ کئی مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے. دیکھیں پہلا مرحلہ بالکل انسان کا وجود کچھ بھی نہیں, سرے سے وجود نہیں تھا. پھر نطفہ بنا, نطفے کے بعد پھر ماں کے پیٹ کی زندگی ہے, اور ہر آنے والی زندگی پہلی زندگی کے مقابلے میں لمبی. ماں کے پیٹ کی زندگی کتنی مختصر ہے, پھر دنیا کی زندگی اس سے بڑی ہے, برزخ کی زندگی اس سے بڑی ہے, اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن عقل, پھر اگر عقل وحی کے ساتھ مل جائے تو عقل کو توانائی ملتی ہے, پتہ لگتا ہے. عقل پھر خود مجبور ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے, نظام خود بخود ہے. اس لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک ایسے جزیرے پر یا ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں پر کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے, نہ اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہے, کوئی پیغام کوئی نہیں پہنچا, ایسی جگہ رہتا ہے. اب کیا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا ایمان کے بارے میں یا نہیں؟ اس لیے کہ نہ اس کو کسی نے پیغام پہنچایا, نہ کہ مثال تو بنا سکتے نا ہم, نہ کسی سے اس کی ملاقات ہوئی, کچھ ایسے وہ نہیں. کہتے اس سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ کم از کم یہ عقل کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, وہ اپنے آثار اور علامات آس پاس کی زندگی پہ نظر دوڑا کر کے غور و فکر کر کے دیکھیں کہ بھائی ہاں یہ درخت ہے, یہ آسمان ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ زمین ہے, یہ سمندر ہے, یہ دریا ہے, یہ پانی ہے, یہ کوئی سسٹم ہے, نظام ہے, اس کا کوئی چلانے والا ہے, بس وہ مسلمان ہے. اتنی بڑی وہ احکامات کا مکلف نہیں ہے. نماز کیوں نہیں پڑھی, روزہ کیوں نہیں رکھا, حج کیوں نہیں کیا, احکامات کا مکلف ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل یہ ذرائع علم ہے, ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک جو ہے وہ ایک حد رکھی ہے. سب سے پہلے نمبر پر تو دیکھیں حواس کی ایک اللہ تعالیٰ نے حواس دیے, ذرائع علم میں سے پہلا ذریعہ ہے, اس کی ایک حد ہے, اس کے آگے جا کے وہ کام نہیں کر سکتا. اس کے بعد عقل ہے, عقل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے, اس کی انتہا ہو جاتی ہے. اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور اصل جو ذریعہ ہے وہ وحی کا ذریعہ ہے. وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں, جس کی تفصیل ہم بتائیں گے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات وحی کی تعریف. وحی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہے وحی کا لغوی معنی اور ایک ہے وحی کا اصطلاحی معنی. وحی کی لغوی تعریف کیا ہے؟ الاعلام الخفی. بعض علماء نے فرمایا ہے الاعلام الخفی, خفیہ اعلان, چھپا ہوا اعلان. اعلام کے معنی ہے اعلان, بتانا, یا اعلام کے معنی ہے خبر دینا. الاعلام الخفی, چھپ کر خبر دینا, چھپ کے کوئی چیز بتانا. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک قید اور لگا دی اس کے ساتھ, الاعلام الخفی السریع, چھپ کر خبر دینا تیزی کے ساتھ, تیزی کے ساتھ خبر دینا. یہ ہمارے جوان جو بیٹھتے ہیں چھوٹے, ان مجالس میں بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہے.
دیکھو آہستہ آہستہ بیٹھیں گے ان مجالس میں، ان چیزوں سے جب واسطہ پڑے گا تو مناسبت پیدا ہوگی. توجہ سے سنا کرے، ضروری نہیں ہر چیز سمجھ میں آ جائے، لیکن آپ توجہ سے سنیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. کچھ دن کے بعد آپ خود محسوس کریں گے دیکھو کتنا فائدہ ہو رہا ہے ان چیزوں سے. وہ ضروری چیزیں ہیں. الاعلام الخفی السریع، چھپ کر خبر دینا تیزی کے ساتھ. اور امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ پر سب سے زیادہ مستند کتاب لکھی ہے، الفاظ قرآن پر. ایک ہمارے استاد حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب مدظلہ العالی گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں. وہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ابتدائی طور پر 3 کتابیں اپنے پاس رکھا کریں. نمبر 1 لغات القرآن، حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی، 3 جلدوں میں ہے، اردو بازار سے مل جاتی ہے، یہاں سے بھی مل جاتی ہے. مفردات القرآن، قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ ہو اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو فوراً اس کا معنی بھی مل جاتا ہے، یہ الفاظ قرآن کریم میں کتنے مقام پر استعمال ہوا ہے فوراً پتہ لگ جاتا ہے. لغات القرآن مولانا عبد الرشید نعمانی، یہ اپنے پاس اس قسم کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کریں، بڑی آسانی رہتی ہے. اب یہ آہستہ آہستہ جب آگے چلیں گے آپ، کچھ چیزیں ہم بتائیں گے تو بسا اوقات آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ اس سے بڑی مدد ملے گی. علم کا جذبہ ہو اور یہ چیزیں ہوں اور کسی مستند جگہ سے تعلق ہو تو پھر بڑی آسانی رہتی ہے اس چیز کو سمجھنے میں. نمبر 2 قصص القرآن، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، حفظ الرحمان سیوہاروی یہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے قرآنی قصوں پر، قرآن کریم میں جتنے انبیاء کرام کے قصے ہیں یا جتنے قوموں کے واقعات ہیں یا بادشاہوں کے واقعات ہیں، قصص القرآن مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، یہ بھی 3 جلدوں میں ہے، وہ بھی 3 جلدوں میں ہے. یہ سب سے بہت ساری کتابیں ملتی ہیں قصص القرآن کے حوالے سے یا قصص الانبیاء کے حوالے سے بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، لیکن سب سے مستند کتاب اردو میں یہ ہے، اردو زبان میں. قصص القرآن مطلب قرآن کے سارے قصے، صرف انبیاء کے قصے نہیں. قرآن کریم میں 25 انبیاء کے نام آئے ہیں اور 29 انبیاء کا تذکرہ ہے. کل 29 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور 25 انبیاء کے باقاعدہ نام آئے ہیں. اور ایک ہے کتاب تاریخ ارض القرآن، تاریخ ارض القرآن مولانا سید سلیمان ندوی، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ. ایک مختصر بھی ملتی ہے اور ایک تفصیل کے ساتھ ہے. تاریخ ارض القرآن، اس میں جغرافیہ قرآن کا ذکر ہے. قرآن کریم میں جن مقامات کا ذکر ہے، مصر ہے، احقاف ہے، قوم عاد کا علاقہ ہے، وادی حجر ہے، قوم سمود کا علاقہ ہے، یا مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر رہے، کون کون سے علاقے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، باقی انبیاء کرام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، جغرافیہ قرآن کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. پہلے زمانے میں کیا کہتے تھے اور آج کل کے جغرافیے میں اس کو کیا کہتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہے، چیزیں ملتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، یہ نوٹ کر لے اپنے پاس، یہ کام آتی ہے. تو سب سے مستند کتاب لغات القرآن کے حوالے سے لکھی ہے امام راغب اصفہانی نے، مفردات القرآن کے نام سے. اردو میں اس کا ترجمہ بھی چھپا ہے، مفردات القرآن. مفردات کے معنی قرآن کریم کے الفاظ، مفردات القرآن اصل عربی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی آیا ہے. انہوں نے کتاب لی. امام راغب یہ بڑے اونچے زبردست عالم ہیں، کہتے ہیں یہ وحی کی تعریف کرتے ہیں. الوحی
الاشارۃ السریعۃ فی خفیۃ، الوحی الاشارۃ السریعۃ فی خفیۃ، وحی وہ اشارہ ہے جو تیزی کے ساتھ ہو، چھپ کرو. یہ وحی کا لغوی معنی ہو گیا، اصل معنی. تو تین باتیں سامنے آئی. دیکھیں، نمبر ایک، وحی کیا چیز ہے؟ ایک اشارہ ہے. نمبر دو، اشارہ کیسا ہے؟ السریع، تیز. اور نمبر تین کیا ہے؟ فی خفیۃ، چھپ کر. مطلب عام آدمی کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اتنی روحانی طاقت دے دیتے ہیں، اتنی قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ صرف ان میں وحی لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، ورنہ وحی لینا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. براہ راست یا کسی فرشتے کے ذریعے سے وحی کا آنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں تفصیل آگے آ رہی ہے. تو یہ ہے لغوی معنی. الاعلام الخفی، الاعلام الخفی السریع، الوحی الاشارۃ السریعۃ فی خفیۃ. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں وحی؟ هو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ. وحی کہتے ہیں اللہ تعالی کا کلام ہے. وحی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر اتارتے ہیں. اس کو وحی کہتے ہیں. اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر اتارے، کسی بھی نبی پر، اس کو وحی کہتے ہیں. یہ ہو گئی وحی کی تعریف. ان چیزوں کے ساتھ ایک کام کر لے. یہ پرچہ آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے، اس کو بڑی اچھی صورت اس کی یہ بھی بن سکتی ہے، گھر پہ بیٹھ کر کے کبھی اپنے گھر والوں کو جمع کر لیے، بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ مذاکرہ ہو گیا. علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، کہتے ہیں ایک لفظ کو ایک مرتبہ سنو، پڑھو، اور پھر اس کو 1000 مرتبہ دہراؤ. مذاکرہ. اور پورا ہفتہ ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس، پورے ہفتے کے دوران اگر آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، مختصر وقت نکالے، اور یہ جو سبق آپ کو ملا اس کو آپ ذرا دہرائیں گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں، بڑی تقویت ملے گی آپ کو انشاءاللہ، بہت فائدہ بھی ہوگا. اچھا جی، تیسرا عنوان ہے ہمارے پاس وحی کے نزول کے طریقے. وحی کے نزول کے طریقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو کس طریقے سے آتی تھی وحی؟ کیا طریقے ہوتے تھے اس کے؟ سب سے پہلے تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور ایک حدیث بخاری کی پیش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ساری صورتیں ہم ذکر کریں گے. دیکھیں پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 51. آیت ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء. کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے، انسان کے طاقت میں نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، یہ کہ اللہ تعالی اس سے بات کرے. اللہ سے بات کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دے. فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہے پہنچا دے. انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ برتر ہے، حکمت والے ہیں. تو اس آیت میں ایک اشارہ مل گیا، وحی کی 3 صورتیں بتا دی. الا وحیا، کہ اللہ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں. ہاں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ بندوں میں سے، انسانوں میں سے منتخب کر لے اور پھر اس کی طرف وحی بھیجے. وحی کی کیا صورتیں ہوتی ہے؟ الا وحیا، وحی کے ذریعے سے. وحی سے مراد یہاں پر ہے اشارہ، کوئی اشارہ مل جائے، جس کی تفصیل آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ. الا وحیا، ایک صورت قرآن نے یہ بتا دی. الا وحیا
وحی کے ذریعے سے. نمبر 2 او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یہ دوسری صورت ہے. نمبر 3 او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دے اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کے آ جائے. یہ 3 صورتیں قرآن نے بتائی. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کے بالکل شروع میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، عنوان قائم کیا ہے، باب کیف بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی یا وحی کیسے آتی تھی، اس کا ذکر کیا ہے. تو اس میں ایک روایت حضرت عائشہ کی یہ ہے کہ حضرت حارث ابن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے. تو حارث ابن ہشام نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیف یأتیک الوحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کس طریقے سے آتی ہے؟ آپ پر جب وحی آتی ہے تو وحی کا کیا طریقہ ہوتا ہے آنے کا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی ہے، اس کی آواز گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے، جیسے گھنٹی بجتی ہے نا، تو گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے. تو اس سے جو کچھ پیغام اس میں ہوتا ہے وہ میں محفوظ کر لیتا ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یتمثل لی الملک رجلا، کہ فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آ جاتا ہے اور اللہ کا پیغام مجھے پہنچا دیتا ہے، میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں. یہ احادیث کے ذریعے سے کئی چیزیں ملتی ہیں. اس لیے ان احادیث کو، قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھ کر علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے وحی کی جو صورتیں جمع کی ہے وہ تقریباً بنتی ہیں 6 صورتیں بنتی ہیں. یہ آگے ہم نے ذکر کیا اس کا، اس پر اب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ہے رؤیا صادقہ. رؤیا صادقہ، سچے خواب، یہ وحی کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا. جب تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچی، 6 مہینے باقی تھے ابھی، یعنی 6 مہینے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا. سچے خواب دیکھتے تھے نبوت ملنے سے پہلے، اور رات کو جو خواب دیکھتے تھے حدیث میں صبح اسی طرح کی صورت سامنے آ جاتی تھی. اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کی محبت ڈال دی، تنہائی پسند ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ یعنی غیر اختیاری اور غیر شعوری طور پر ایک باقاعدہ ابھی سے تربیت شروع ہو گئی، تربیت کا آغاز ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی ایسی ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ توشہ وغیرہ لے جاتے تھے اور نکل جاتے تھے مکہ مکرمہ کی آبادی سے باہر، اور جا کر کے کسی تنہائی میں بیٹھتے تھے. اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا ہے وہ ہے جبل نور میں غار حرا. عجیب بات ہے، دیکھو آپ سے اس زمانے کے تھوڑا وہ ماحول آدمی سامنے لایا پھر بڑا عجیب لگتا ہے. یعنی اس زمانے میں وہ کافی، یہ جو غار حرا ہے یہ مکہ مکرمہ کی آبادی سے کافی دور تھا. اب تو مکہ مکرمہ کی آبادی جا کر کے وہ غار حرا سے بھی آگے نکل گئی کافی دور تک، ورنہ اس زمانے میں بالکل بڑی مختصر آبادی تھی. اب ان پہاڑوں کو عبور کرے اور ان پہاڑوں سے نکلتے نکلتے پھر اس جبل نور کے اوپر چڑھنا، اتنا اونچا پہاڑ ہے اور اتنی دشوار گھاٹی ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے تھے اوپر، اور چڑھنے کے بعد جا کر کے اوپر جا کے اس میں بیٹھے. ایسا یہ بھی ذکر 1 مہینے تک بیٹھنے کا ذکر بھی آتا ہے، 1 ہفتے تک، 10 دن تک بیٹھنا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. وہاں بیٹھے رہتے تھے
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. کوئی مخصوص طریقہ نہیں تھا، بس لگے اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار وغیرہ کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ چیزیں ہوتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈالتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں نظر آئے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور اصول یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. عام خواب حجت نہیں ہے. ہمارے خواب یہ شرعی دلیل اور حجت نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ وحی کا حصہ ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے ذکر کیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان، جو آپ نے دیکھا ہے وہ حق دیکھا ہے، آپ کر گزرے اس کو، اور آپ مجھے عن قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ عجیب دیکھا. انبیاء کرام کہتے ہیں نا، انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ مطلب عام انسانوں سے یہ بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں. اور انبیاء کرام نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اللہ ان کی بڑی حفاظت فرماتے. ایسی عجیب زندگی ہوتی ہے، بالکل عین فطرت کی زندگی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ، وہ انسان جنہوں نے بالکل فطرت کے مطابق، فطرت سلیمہ کے مطابق پوری زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک گزاری ہے، وہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے. ان کی سوچ انتہائی خالص، اور وہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا مشورہ، رائے معلوم کر دے کہ دیکھو یہ تو 13 سال کا بچہ ہے، لیکن دیکھیں ان کی رائے ہم معلوم کرتے یہ کیا کہتے ہیں. میں تو اللہ کے حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن بیٹے کا ذہن معلوم کروں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزرے جو آپ نے دیکھا ہے. تو یہ کہنا وقت سے پہلے بڑا آسان ہوتا ہے. وقت سے پہلے کہنا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن عین موقع پر امتحان میں پورا اترنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آگے ساتھ ساتھ کیا فرما دیے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. صرف زبانی دعویٰ نہیں کر رہا میں، بلکہ جب عین امتحان کا وقت آئے گا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل زمین پہ لٹایا. ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. یہ امتحان. تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، دیکھیں جب یہ خواب دیکھا، بیٹے سے مشورہ لیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں چلے. تو وہ تو مکہ مکرمہ تو نام ہی پہاڑوں، سارا جو ہے وہ نام ہی جو ہے وہ پہاڑی پہاڑ ہے وہاں تو مکہ مکرمہ خود بین الجبلین ہے، دو پہاڑوں کے درمیان بالکل مختصر سی جگہ تھی. ایک وادی تھی اس زمانے میں، جبل ابو قبیس ہے، اور ایک طرف تھا جبل قویقعان. اس وقت دونوں کو اڑا دیا انہوں نے. ورنہ یہ مکہ مکرمہ کی جو آبادی تھی، بیچ میں ایک وادی تھی، چاروں طرف پہاڑ بالکل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ذرا نظروں سے اوجھل کر کے ذرا پیچھے کسی پہاڑ کی جانب لے جاتے ہیں. اس زمانے میں تو اتنے انسان بھی نہیں تھے، مکہ میں کوئی اتنی بڑی آبادی بھی نہیں تھی، وہاں ذبح کر سکتے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لیا، وہاں سے لے کے پتہ نہیں کہاں سے ہوتے 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 مینا کی وادی میں پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ جس جگہ کو نظر رحمت سے دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت دے دیتے ہیں. لیکن جبل نور کو، غار حرا کو اللہ نے قبولیت دی اور اس کو وحی کے آغاز کا ذریعہ بنا دیا، ابتدا. اسی طریقے سے مینا ہے. تو یہ جو انبیاء کرام ہے، ان کی قربانیاں، ان کی سوچ، ان کی رہنمائی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے براہ راست. یہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہوتے ہیں براہ راست. اور مربی جتنا کامل ہونا
اصول یہ ہے کہ مربی تربیت کرنے والا جتنا کامل ہو اس کی تربیت اتنی کڑک ہوتی ہے. وہ معمولی معمولی غلطیوں پر فوراً ٹوکتے ہیں. آپ انبیاء کرام کی تربیت کو قرآن میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا کچھ سوچتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھا استاد ہوتا ہے پڑھانے والا مدرسے میں اسکول میں کہیں بھی جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ بچے کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوچھتے ہیں معلوم کرتے ہیں بھائی یہ آپ نے کیوں کیا یہ آپ نے کیوں کیا آپ نے یہ چیز کیوں رکھی ہے. یہ مربی کامل کی علامت ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی کتاب میں. کہتے ہیں مربی کامل کی علامت ہے مربی کامل مربی کی علامت یہ ہے کہ وہ انسان جس ماحول میں ہو اسی ماحول کو بنیاد بنا کر انسان کی تربیت کرے. ہو جس ماحول میں اس کو ماحول سے نکالنے کی ضرورت نہیں, اسی ماحول میں اس کو ایسی چیز دے دے کہ وہی اس کی تربیت ہو جائے. یہ نفسیات کا ماہر ہوتا ہے, یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی. اور پھر ایک واقعہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں لکھنؤ میں, مولانا محسن کاکوروی رحمت اللہ علیہ, شاعر بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے, علمی گھرانے کے آدمی ہیں. ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے. تو کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے اندر ایک زمانہ ایسے آتا تھا پتنگ بازی کا. لوگ پتنگ اڑاتے تھے, مقابلے ہوتے تھے, ایک دوسرے کے پتنگ کاٹتے تھے اور اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے. ایک اس زمانے کا ایک رواج تھا جیسے ہمارے پاکستان میں بھی کرتے تھے, پنجاب وغیرہ میں ہوتا ہے کبھی کبھی موسم میں, لیکن بڑا رواج تھا. اور زیادہ تر کون کرتے تھے؟ لکھنؤ کے اور حیدرآباد دکن کے نواب, وہ لوگ اس میں وہ کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اب چونکہ وہ اتنا عام ہو گیا تھا لیکن علماء کے گھرانے میں اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. پتنگ اڑانا, پتنگ بازی, اس کو بڑا عیب سمجھتے تھے. لیکن ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے اس لیے لوگ کرتے تھے تو ہم بھی ساتھ کرتے تھے. اب میرے والد نے کیا کیا, وہ بڑے عجیب مزاج کے آدمی تھے. تو انہوں نے کیا کیا, کہنے لگا اگر میں ایک دم ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ مت کرو تو یہ تو مانیں گے نہیں, بچہ ہے. تو طریقہ کیا استعمال, کہنے لگے محسن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ پتنگ میں جیتے, دوسروں کے پتنگ آپ کاٹے. کہنے لگے بالکل یہ میں چاہتا ہوں. تو کہنے لگے ایک کام کر لو, میں ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو. آپ ایسا کرو, رات کو اٹھا کرو اور 2 رکعت نماز تہجد پڑھا کرو. 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھو اور اس کے بعد جو مانجے استعمال کرو گے نا دن میں, اس مانجے کو سامنے رکھو اور مسلسل اس پر سورہ اخلاص کا ورد کرتے رہو, پڑھتے رہو. اس پر سورہ اخلاص پڑھتے رہو اور اس پر دم کرتے رہو, انشاءاللہ آپ جیت جاؤ گے. یہ کہتے ہیں بس وہ ایک کھیل ہوتا ہے نا بچوں کے دماغ پر, جب یہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا, آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جب کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں تو نہ رات دیکھتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں, نہ روڈ دیکھتے ہیں, نہ میدان دیکھتے ہیں. اس لیے کہ یہ عمر کا تقاضا ہے اور کھیل پھر ایسی چیز ہے کہ تو وہ کیا کرتے, کہنے میں نے تو بس جب مجھے یہ نسخہ مل گیا میں رات کو تہجد میں اٹھ جاتا تھا 2 رکعت پڑھ کر کے, اور اس کے بعد پھر میں مانجا سامنے رکھ کے لگا رہتا تھا, اس پہ پڑھتا رہتا تھا. اور اتفاق سے العجیب اتفاق اکثر میں جیت بھی جاتا تھا. کہتے یہ سلسلہ جاری ہے جب تک میں پتنگ بازی میں مصروف رہا. جب بڑا ہو گیا پتنگ بازی چھوٹ گئی لیکن تہجد پھر کبھی نہیں چھوٹی. یہ مربی کامل کی علامت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ قرآن کریم میں ایک چیز کو کبھی ابھی سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں یا انبیاء کرام کے واقعات ہیں, 25 انبیاء کے 29 انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں. بعض واقع اللہ تعالیٰ جب انبیاء کرام کو تنبیہ فرماتے ہیں, عجیب سبحان اللہ, اتنی کڑک تنبیہ, ایسی زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت, تو یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہوتے ہیں. اور انبیاء جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے. ان جگہوں کا انتخاب, ان مقامات کا انتخاب, وہاں بیٹھنا, وہاں پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, غار حرا کا انتخاب فرمایا. بیٹھتے تھے رات کو اس پہاڑ میں بیٹھنا, بہت بڑا دماغ چاہیے اس کے لیے, دل چاہیے.
ہم تو تھوڑے سے اندھیرے میں نکلتے ہیں دیکھو تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں میں وہاں سے نکل کر اتنا دور نکلتے تھے، پھر اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے تھے، چڑھ کے پھر اس غار میں بیٹھے رہتے تھے 1 مہینہ 10 دن 1 ہفتہ، جب تک توشہ رہتا تھا وہاں بیٹھے رہتے تھے. پھر جب توشہ ختم ہو جاتا گھر آ جاتے تھے، حضرت خدیجہ پھر روانہ ہو جاتے تھے جب چالے. اور اس دوران اللہ تعالی کی طرف سے سچے خواب بھی آ رہے ہیں، سچے خواب بھی آتے ہیں. اور حدیث میں کہ جو بھی خواب رات کو دیکھتے تھے صبح بالکل خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی تھی. تو یہ بھی وحی کا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سچے خواب یہ وحی، یہ جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے سچے خواب. تو یہ بھی وحی کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی یہ چیزیں دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. تو یہ انبیاء کا خواب یہ وحی ہوتی ہے، یہ بھی وحی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں عام آدمی اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نوم، سو جانا ناقض وضو ہے. وضو کو جو توڑنے والی 8 چیزیں ہیں ان میں سے ایک سو جانا ہے. ٹیک لگا کے سو گیا، کروٹ لے کے زمین پہ سو گیا، کسی چیز کی طرف ٹیک لگا کے سو گیا، تو صرف سو جانا، چاہے وضو ٹوٹا ہو نہ ٹوٹا ہو. نیند جو ہے یہ ناقض وضو ہے، لیکن انبیاء کرام کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ انبیاء کرام جو ہے وہ سو بھی جائے تو ان وہ جو ہے نا وہ تنام عینایا ولا ینام قلبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری آنکھیں تو سوتی ہے لیکن ہمارے دل نہیں سوتے، دل ہمارے کبھی نہیں سوتے. اس لیے انبیاء ہمارے خواب میں اور انبیاء کرام کے خواب میں پھر ان کی سوچ اتنی خالص ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے وحی، پھر اتنی بڑی ذمہ داری. اب ظاہر بات ہے وہ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا وحی کا حصہ ہے، خواب وحی کا حصہ ہے. وحی ایک صورت تو یہ ہو گئی. دوسری صورت نفث فی الروع یا القاء فی القلب، یہ 2 الفاظ ہیں. نفث فی الروع یا القاء فی القلب. نفث فی الروع کے معنی ہے دل میں پھونکنا، القاء فی القلب کے معنی دل میں ڈالنا. یہ ایک وحی کی صورت ہوتی تھی، اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے نے جو ہے وہ دل میں ڈالا، نظر نہیں آیا کوئی ایسی، یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ڈالی گئی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے ہو. تو نفث فی الروع یا القاء فی القلب یہ وحی کی ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں. تیسری صورت کیا ہے؟ وہ ہے سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز. یہ وحی کی ایک صورت ہوتی ہے. سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتہ آتا تھا تو مطلب ایسی آواز آتی تھی جیسے گھنٹی بج رہی ہے، اور اس میں ایک پیغام ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پیغام محفوظ کر لیتے تھے. جو بھی پیغام ملتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ فرما لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے مشکل ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے. یہ جو سلسلۃ الجرس کی صورت ہے اس لیے بڑا مشکل، نہ اس کا سمت ہے نہ کوئی پتہ نہیں، آواز آ رہی ہے اس کو محفوظ کرنا بڑا مشکل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں آپ پر جب وحی آتی تھی تو میں نے خود آپ کو دیکھا کہ سردی کی وجہ سے نا آپ کے جو یہ جب وحی آتی تھی آپ کے دانت ہیں نا یہ آپس میں ایسے دانت کپاتے تھے. اور سخت سردی میں پھر مدینے کی سردی کتنی مشہور سردی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من صبر علی حرها وبردها فله الجنہ، جو مدینے کی سردی کو اور گرمی کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے اس کے لیے جنت ہے. اللہ کے رضا کے لیے برداشت کرے، صبر کرے اس پر. اتنی سخت سردی ہے، چبھنے والی، اندر ہڈیوں میں گھس جاتی ہے.
اب وہ سخت سردی کے اندر کہتے ہیں جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی تھی. صحابہ کرام سامنے دیکھتے تھے. حدیث میں ہے کہ آپ کے چہرے کا، حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ کا چہرہ ایسا زرد پڑ جاتا تھا جیسے کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے. دانت دندان مبارک کپانے لگتے تھے آپس میں سردی کی اس کی وجہ سے، اور پسینہ ایسا چھوٹتا تھا کہ جیسے جو ہے نا وہ موتیوں کے جو وہ ہوتے ہیں وہ نیچے جیسے بڑے بڑے قطرے گر رہے. ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی. سواری پر ہوتے تھے تو سواری جو ہے نا وہ بوجھ کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتی تھی، چل نہیں سکتی تھی. حضرت زید ابن ثابت جو ایک مشہور صحابی ہے اور جو کاتبین وحی میں سے ہے، جو وحی لکھا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میرے ران پہ رکھا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. کہتے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس میری ران جو ہے نا یہ ٹوٹ گئی بالکل. میں نے کہا ابھی گیا بڑی مشکل سے اس کو، صرف اس وجہ سے میں نے اس کو وہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس پہ رکھا ہے. تو بڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وحی کی یہ صورت بڑی مشکل ہوتی تھی میرے اوپر. یہ بھی ایک صورت ہے، سلسلۃ الجرس کہتے ہیں اس کو، گھنٹی کی آواز. چوتھی صورت ہے تمثل ملک، فرشتے کا انسانی صورت میں آنا. انسانی صورت میں عام طور پر حضرت جبریل علیہ السلام، چونکہ وحی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، تو عام طور پر جبریل علیہ السلام جس صحابی کی صورت میں آتے تھے ان کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ. بہت خوبصورت صحابی تھے، بڑے وجیح. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صورت میں آتے تھے. کبھی کسی اور کی صورت میں بھی آئے ہیں، کبھی بالکل کسی اجنبی کی صورت میں آئے ہیں. علاقے کا آدمی نہیں، وہاں کا آدمی نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، اجنبی کی صورت میں آ گئے، سامنے بیٹھ گئے، کچھ سوالات کر لیے، کچھ باتیں کر لی، اٹھ کے چلے گئے. جیسے بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، بالکل کالے رنگ کے بال ہیں، سفید کپڑے ہیں، اور بالکل یعنی ہمارا جانی پہچانی شخصیت نہیں ہے، نہ کبھی ہم نے دیکھا نہ کبھی. اب وہ ایک دم، اور آدمی سفر سے آتا ہے تو سفر کے آثار ہوتے ہیں، خصوصاً اس زمانے میں تو سواریوں پر سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، ظاہر بات ہے مٹی لگتی ہے یہ چیزیں، لیکن بالکل کوئی سفر کے آثار علامات نہیں. اور ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے بھی عجیب انداز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف فرماتے تو وہ بھی آ کر کے اپنے دونوں زانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگا کر کے بیٹھ گئے. یہ گھٹنے آپ کے ساتھ لگا دیے اور بالکل آپ کے ساتھ یوں بیٹھ گئے آمنے سامنے، اور سوالات کرنے شروع کر دیے. مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، مت الساعۃ، اور پھر اس کی علامات کے بارے میں 5 سوالات کیے. اس کا نام یہ حدیث جبریل پڑ گیا. حدیث کا نام یہ حدیث جبریل ہے. ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. یہ سوالات کیے. تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر آپ نے پہچانا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں پہچانا. فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، آئے تھے تمہارے پاس تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے. کہتے ہم نکلے، باہر نکل کے تلاش کیا، غائب ہو گئے تھے. تو کبھی کسی اجنبی کی صورت میں بھی آ جاتے تھے، لیکن عام طور پر جب انسانی صورت میں آتے تھے تو عام طور پر عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضرت اللہ تعالی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک انسان دوسرے کو سنا رہے، بس سن رہے، کوئی مشکل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کے موقع پر بھی آتے تھے، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. ہر رمضان کے موقع پر تشریف لاتے تھے اور دور ہوتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے. اور فرمایا جب آخری سال تھا، وفات سے 1 سال قبل
رمضان کے موقع پر میں نے 2 دور کیے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اس رمضان میں 2 دور کیے میں نے. تو انسانی صورت میں آنا، اور یہ وحی کی صورت سب سے زیادہ آسان ہوتی ہے. یہ ہے ایک صورت. اس کے علاوہ ہے 5ویں صورت ہے فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں آنا، اصلی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا. یہ 3 واقعات ملتے ہیں احادیث میں، کل 3 واقعات ہیں. ایک روایت ضعیف ہے اور 2 صحیح ہے. سب سے پہلے آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا غار حرا کے پاس، جب 40 سال کی عمر میں آپ کو وحی ملی، پہلی وحی، تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. 2.5 سال یا 3 سال، 2.5 سال سے لے کر کے 3 سال تک کا زمانہ ہے. اس کو فترتی وحی کہتے ہیں، فترتی وحی کا زمانہ، یعنی وحی کا سلسلہ منقطع رہا 2.5 سال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ دور مجھ پہ بڑا شاق گزرا ہے. کبھی کبھی مجھے عجیب عجیب خیالات آتے تھے، عجیب عجیب قسم کے، میں اپنے آپ کو مار دوں پتہ نہیں. اس لیے کہ جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اس کے بعد ایک دم سلسلہ منقطع ہو گیا. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ 2.5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے اصلی صورت میں آسمان پر دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. قرآن میں ہے نا سورہ تکویر میں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا آسمان کے کنارے پر. اور کہتے اتنا بڑا جسم تھا کہ پوری فضا کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ڈھانک لیا تھا، پوری ایسے. اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھر میں تشریف لائے تو بڑے ایسے ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی آپ پر. یہ ایک مرتبہ یہ. اور دوسری مرتبہ آپ نے دیکھا سدرۃ المنتہا کے مقام پر. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھا، کیونکہ وہ تو بہت بڑی جگہ ہے، وہاں پر باقاعدہ پھر خوب جی بھر کے دیکھا. یہ دوسری. ایک روایت اور ملتی ہے کہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اجیاد کے مقام پر دیکھا. اجیاد یہ مکہ مکرمہ سے جب جاتے ہیں روڈ پر اس کی طرف غار حرا کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جا کر کے راستے میں یہ اجیاد کا علاقہ کہلاتا ہے. کہتے اس مقام پر آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا. یہ روایت ملتی ہے. اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے یہ. اور نمبر 6 ہے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا. بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا یہ ایک مسئلہ ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی سورہ نجم میں، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. یہ ایک مسئلہ ہے اس میں. تو براہ راست کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 تحفے ملے. نمبر 1، آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا بالآخر میں اس کو بخش دوں گا. یہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا، جو آپ کی امت میں شرک نہیں کرے گا میں اس کو بخش دوں گا. اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور نمبر 3 5 نمازیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج کے موقع پر آپ کو ملا. تو یہ وحی کی صورتیں ہو گئی. نمبر 1 رؤیا صادقہ، سچے خواب، یہ وحی کا حصہ ہے. نمبر 2 ہو گیا نفس فی الروح یا القاء فی القلب، کہ کوئی انسان نظر نہ آئے یا کوئی ظاہری صورت نہ ہو بلکہ براہ راست آپ کے دل میں ڈال دیا جائے. یہ دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت ہے سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز. چوتھی صورت ہے تمثل ملک، فرشتے کا انسانی صورت میں آنا. اور 5ویں صورت ہے فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں آنا. اور 6ٹھی صورت ہے بلا واسطہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہونا. یہ
ایک سلسلہ چونکہ آغاز ہے بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری اس میں آئے گی. تو مقدمہ کے اندر کل 3 باتیں ہیں، ذہن میں رکھ کے. سب سے پہلے نمبر پر مباحث وحی، وحی کے مباحث. اس میں کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 وحی کی ضرورت اور اہمیت، حقیقت. نمبر 2 وحی کی تعریف، لغوی معنی، اصطلاحی معنی. نمبر 3 وحی کے نزول کے طریقے. یہ 3 باتیں ہو گئی. اب 2 مسائل اور آئیں گے. ایک ہے قرآن کے بارے میں ضروری باتیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور ایک تفسیر کے متعلق ضروری باتیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ قرآن شروع ہوگا.